اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیالوی صاحب نے جو 10 سوالات احمدی مسلمانوں کے سامنے پیش کر رکھے ہیں، ان میں سے چوتھا سوال خود ان کے الفاظ میں کچھ یوں ہے۔ مجھے جواب چاہیے۔ مرزا صاحب روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 120 پر لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 55 پر لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 125 سال تھی۔ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 53 سال تھی۔ اس چوتھے سوال میں بھی مسلسل سیالوی صاحب اپنی فطری بددیانتی سے باز نہیں آئے۔ اس سوال میں بھی موصوف نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف ایک ایسی بات منسوب کی کہ جو آپ علیہ السلام نے ہرگز تحریر نہیں فرمائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کسی بھی تصنیف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 53 سال یا 153 سال بیان نہیں فرمائی۔ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 53 سال تھی۔ 33 سال کی عمر میں صلیب والا واقعہ پیش آیا اور 33 سال کے بعد 120 برس عمر پائی۔ واقعہ صلیب کے بعد 120 برس عمر پائی تو ٹوٹل 153 بنتا ہے۔ واہ، کیا ہی ٹیڑھی اور جاہلانہ سوچ پائی ہے سیالوی صاحب نے۔ سیالوی صاحب، آپ کے علم اور اطلاع کے لیے عرض ہے کہ عمر کا شمار تو ہوتا ہی زندگی کی ابتدا سے ہے۔ آپ کو اگر علم و ادب اور لغات سے کوئی مس نہیں تو نہ صحیح، مگر کسی کو چیلنج کرنے سے قبل اس لیپ ٹاپ کو ہی استعمال کر لیا کریں کہ جو آپ اپنے سامنے سجائے رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے لفظ عمر کو انٹرنیٹ پر موجود کسی لغت میں تلاش کر کے دیکھ لیا ہوتا تو آپ کو علم ہو جاتا کہ عمر ہمیشہ زندگی کی ابتدا سے شمار کی جاتی ہے۔ 33 سال کی عمر میں صلیب والا واقعہ پیش آیا۔ واقعہ صلیب کے بعد 120 برس عمر پائی تو ٹوٹل 153 بنتا ہے۔ سیالوی صاحب، آپ کذب و افتراء سے کام لیتے ہوئے اپنے من پسند الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے چلے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں لکھا کہ 33 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی اور 33 سال کے بعد 120 برس عمر پائی، بلکہ روحانی خزائن جلد 20 کے متعلقہ صفحات میں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ مضمون بیان فرما رہے ہیں کہ صلیب کا واقعہ ایک بہت بڑی مصیبت تھی جس سے بچنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بے انتہا دعائیں کی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ دعائیں قبول فرمائیں اور نہ صرف آپ کو دشمنوں کے ہاتھوں نوجوانی کی عمر میں مصلوب ہونے سے بچا لیا، بلکہ اس واقعہ کے بعد آپ نے 120 سال کی عمر پائی، یعنی اس واقعے کے بعد بھی آپ جلد فوت نہ ہوئے بلکہ طویل عرصے تک حیات رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ چونکہ عمر ہمیشہ زندگی کی ابتدا سے شمار کی جاتی ہے، لہذا ثابت ہوا کہ 153 سال والا اعتراض محض سیالوی صاحب کی جاہلانہ سوچ کی پیداوار ہے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کہیں 120 سال درج کی اور کہیں 125 سال، تو عرض ہے کہ یہ آپ علیہ السلام نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے متعلق جو احادیث ملتی ہیں ان میں یہ دونوں ذکر ملتے ہیں، اور یہ بات سیالوی صاحب بھی جانتے ہیں۔ جبھی تو موصوف اعتراض کو ایک نیا رخ دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ مرزا صاحب روحانی خزائن جلد نمبر 17 پر لکھتے ہیں، جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 454 پر
کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر مجھے بتا دیا ہے کہ کون سی روایت سچی ہے کون سی جھوٹی ہے۔ اگر دو مختلف روایتیں ہیں تو ان میں سے ایک جھوٹی ہوگی دوسری سچی ہوگی نا، دونوں تو سچی نہیں ہو سکتی۔ تو مرزا صاحب کو تو پتا ہے کہ سچی کون سی ہے جھوٹی کون سی ہے، پھر انہوں نے جھوٹی کیوں لکھی جب ان کو بتا دیا ہے خدا نے؟ تو اب پھر آپ پر سوال قائم ہوگا کہ اگر دو روایتیں موجود ہیں تو پھر مرزا صاحب نے یہ جو لکھا ہے خدا نے مجھے سچی اور جھوٹی روایت بتا دی ہے، تو پھر جھوٹی روایت کیوں لکھی ہے؟ اب ان میں سے ایک غلط ہوگا، پھر مرزا صاحب نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ مجھے جھوٹی اور سچی روایات کنفرم کر دی گئی ہیں۔ تو یہ چوتھا سوال ہے۔ سیالوی صاحب، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 454 پر جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کون سی حدیث سچی ہے اور کون سی جھوٹی، وہیں آپ علیہ السلام نے یہ اشارہ بھی فرما دیا ہے کہ یہ علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کے صحیح معنوں کے ذریعے عطا فرمایا، کیونکہ جسے قرآن کریم کی حقیقی تفہیم عطا کی گئی ہو صرف وہی یہ جان سکتا ہے کہ کون سی حدیث سچی اور کون سی جھوٹی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول بھی قرآن کریم کے حقیقی معنوں کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر سے متعلق 120 اور 125 سال والی دونوں احادیث دراصل نفس مضمون کے اعتبار سے قرآن کریم کے عین مطابق ہیں، لہذا دونوں ہی سچی ہیں، کیونکہ دونوں احادیث یہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ادھیڑ عمر پائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھیڑ عمر تک پہنچنا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو قبل از وقت بتا دی تھی، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 میں مذکور ہے، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا پنگھوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں۔ سیالوی صاحب، 120 یا 125 سال وہی ادھیڑ عمر ہے کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ پس مذکورہ دونوں احادیث نہ صرف نفس مضمون کے لحاظ سے بلکہ قرآن کریم کے بیان سے مطابقت کی وجہ سے بالکل سچی ہیں۔ پرانے زمانے میں کہ جب برتھ سرٹیفکیٹ کا تصور تک نہ تھا، انسانی عمر کا تعین یا تو اندازوں پر ہوتا تھا یا پھر انسانی ظاہری خد و خال سے اس کا تخمینہ لگایا جاتا تھا، اور ان اندازوں میں 5 سال کی کمی بیشی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ پس ثابت ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک ایک لفظ سچ اور حقیقت پر مبنی ہے۔ سیالوی صاحب، یہ تو آپ ہیں کہ جو جھوٹ اور تضادات سے پر دیو ملائی قصہ اور کہانیوں میں بس رہے ہیں۔ آپ کے نزدیک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 2000 برس سے زائد ہو چکی ہے، اور اب اس غیر معمولی عمر میں وہ دنیا میں آ کر وہ کچھ کر دکھائیں گے کہ جو کبھی کوئی جوان بھی آج تک نہ کر سکا۔ ڈکیتی، قتل و غارت، فساد، سب کچھ ختم ہو جائے گا، امن ہوگا، پوری دنیا میں امن ہوگا۔ یہ مسیح کی سلطنت اور ان کے دور کا نقشہ ہے۔ سیالوی صاحب، کیا آپ کو علم ہے کہ قرآن کریم آپ کے اس دیوملائی تصور کو صریح طور پر رد فرماتا ہے؟ کیونکہ قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ لمبی عمر انسان کو دوبارہ تخلیق کے ادنا درجے کی طرف لوٹا دیتی ہے، اور ویسے بھی یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے 5ویں جماعت کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ بڑھاپا انسان کو دوبارہ ایک کمزور بچے کی مانند بنا دیتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ باوجود اس اجتماعی انسانی مشاہدے کے پھر بھی ایسے بے عقل ہوں گے کہ جو 2000 سالہ انسان سے بڑے بڑے کارناموں کی آس لگائے بیٹھے رہیں گے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو جبلی طاقتوں کے لحاظ سے کم کرتے چلے جاتے ہیں۔ پس کیا وہ عقل نہیں کرتے؟ 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 پس کیا وہ عقل نہیں